بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج ہم سورۃ احزاب کا جو اگلا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں آیات ہے 41 سے 52، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مقام و منصب بیان کیا گیا ہے، ان پر درود اور سلام بھیجنے کے حوالے سے ڈسکشن پائی گئی ہے۔ تو آئے ہم رکوع اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، وہ لوگ جو مان لے آئے ہیں، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور پاکیزگی بیان کرو اس کی صبح شام۔ هو الذی، وہی ہے، یصلی، رحمت بھیجتا ہے، علیکم تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی تو ہے ذات جو تم پر رحمت کو بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، ہدایت کا رستہ دکھا دے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنین پر رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تحیاتہم یوم یلقونہم، تحیاتہم، ان کی دعا، یوم، جس دن، یلقونہ، وہ ملیں گے اس کو، سلام، تسلام بولیں گے، کہ جس روز وہ ان سے ملاقات کریں گے تو ان کا جو تحفہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیغمبر، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہی دینے والا، وہ مبشرن، خوشخبری سنانے والا، وہ نذیرن، اور ڈرانے والا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو ہے وہ گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ، داعیہ کا مطلب ہوتا ہے بلانے والا، اور وداعیا الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا، باذنہ ہی، اس کے حکم سے، وسراجا مرینا، اور روشن چراغ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام اور منصب اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے، جو ڈسکشن اس آیت میں پائی گئی ہے، اس میں جو ہے 3-4 جو ہے نا پوائنٹس رکھے گئے۔ شاہدن ہے، مبشرن، نذیرن، اور سراج منیر۔ تو شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا، گواہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گواہ ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا عمل اس پر گواہ ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز تمام انبیاء کی بابت گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام بالکل صحیح طور پر اپنے بندوں کو پہنچا دیا، نیز جو امت ہے ان کے افراد کی حوالے سے بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی۔ مبشرن کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نیک لوگوں کو جنت کی بشارت سنانے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں۔ نذیرن کا مطلب ہے ڈرانے والا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو احکام الہی کی خلاف ورزی کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرائیں گے، ڈرانے والے ہیں، ڈراتے ہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے قبول کیا، پھر اس میں جو ہے نا وہی لوگ حجت کرنے لگے کہ تھوڑا بہت اپنی من مانی کرتے ہوئے اگر وہ اس اعمال کو، ان احکامات کو سر انجام نہیں دیتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، تو اس حوالے سے جو ہے نا ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تاکہ ان کو وہ تھریٹ دے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں، اگر اس چیز سے روگردانی کرتے ہیں، تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ داعین الی اللہ، داعیہ الی اللہ کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، کہ دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس میں جو حلال و حرام کے احکامات ہیں، زندگی گزارنے کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہیں، کہ لوگ دین اسلام کو قبول کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے دین اور دنیا دونوں کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہوئے مکمل زندگی ایک اچھے طریقے سے گزاریں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو آخرت میں پھر جنت سے جو ہے نا وہ تحفے کے طور پر دیں گے۔ سراجن منیر کا مطلب ہوتا ہے روشن چراغ، یعنی کہ چراغ کی بدولت ظاہری اندھیرا دور ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دلوں کی تاریکیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو یہ اس آیت میں اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 آیات میں مقام و منصب بیان کیا گیا ہے۔ وبشر مؤمنین، کہ خوشخبری سنا دے مومن لوگوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فضلاً کبیراً، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو اگر نیک عمل سر انجام دیتے ہیں، مومن لوگ جو ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور دین اور دنیا کے مطابق جو ہے نا وہ ایک مکمل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ان تک پہنچائی اللہ تعالیٰ کی، اس کے مطابق اگر وہ زندگی گزارتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے نا خوشخبری ان کو سنا دینے کا بولا گیا ہے، کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہوگا، بہت بڑا اجر ملے گا۔ ولا توتیا، اور کہاں نہ مانے، الکافرین، کافر لوگ، کہ
کافر لوگ اور والمنافقین اور منافق لوگ جو ہیں وہ کہا نہ مانے ودا ازاہم اور خیال نہ کریں ان کو ازا دینا تکلیف دینا و توکل اللہ اور بھروسہ کرے اللہ پر کہ نہ ان کی تکلیف دینے پر نظر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا وکفا باللہ وکیلا تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کارساز ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اے مومن لوگو وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اذا نکحتم المؤمنات کہ جب تم نکاح کرو مومن عورتوں کے ساتھ ثم طلقتموہن من قبلی اور ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو تو ان کو جو ہے نا وہ رخصتی سے پہلے ہاتھ لگانے سے ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیل پھر ان کو جو ہے وہ فائدہ دو یعنی کہ خرچ وغیرہ دان و نفقہ دو اور اچھی طرح سے ان کو رخصت کر دو یا ایھا نبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے مہر ادا کر دیے ہیں حلال کر دی ہیں وما ملکت یمینک مما عفا اللہ علیک اور جو تمہارے دایاں ہاتھ سے ہیں یعنی کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں جن کو کفار سے بطور مال غنیمت ملی ہیں وہ تمہارے وہ بھی حلال جو ہے نا وہ کر دی گئی ہیں وہ بناتی امیتی کا اور امی کا اور جو تمہارے چچا کی بیٹی ہے وہ بناتی امتی کا اور تمہاری پھپھو کی بیٹیاں وہ بناتی خالتی کا وہ بناتی خالاتی کا تمہارے ماموں اور خالوں کی بیٹیاں اللہ تی جنہوں نے وہاں ہاجرن معاک جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں امرات المؤمنات مومن عورتیں ان وہبت نفسہا اور جو اپنے نفس کو اپنے آپ کو جو ہے نا بطور ہدیہ بطور تحفہ بخش دیتی ہیں للنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان اراد نبی اور کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں ان یستنکحھا تو وہ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں. اب اس آیت میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا وہ ایک تو ان کی بیویوں جن کو انہوں نے مہر کا حق ادا کر دیا ہے وہ حلال کر دی گئی ہیں اور جو بطور مال غنیمت کفار کی طرف سے آپ کے حصے میں آئی ہیں وہ خواتین اور چچا کی بیٹیاں ہیں پھپھو کی بیٹیاں ہیں ماموں کی بیٹیاں ہیں خالہ اور ان کی بیٹیاں ہیں اور جنہوں لوگوں نے ہجرت کی ہے خواتین نے جو مومن عورتیں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نکاح کی جو کہنے کہ پیشکش کرتی ہیں وہ خواتین لیکن شرط اس کے لیے کیا ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے حلال کر دی گئی ہیں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے آیت نمبر 50 میں اس کا باقی ہم دیکھتے ہیں تو یہ خصوصیت رکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں خالصات لک من دون المؤمنین کہ یہ جو ہے وہ مومن کے علاوہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خصوصیت رکھتا ہے یہ عمل کہ وہ نکاح کریں گے. عام مسلمانوں کو اس چیز کے جو ہے نا وہ ان کے لیے حکم یہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم کہ سب مسلمانوں کو اس چیز کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی بیویوں کو قد علمنا کہ ہمیں معلوم ہے ما فرضنا جو ہم نے فرض کیا علیہم ان پر فی ازواجہم ان کی بیویوں وما ملکت ایمانہم جو ان کی لونڈیاں ہیں اس کے حوالے سے مہر جو مقرر کر دیا ہے یہ ان کو معلوم ہے کہ اس لیے کیا گیا ہے کہ لکی لا یکونا تاکہ نہ رہے علیہ کا حرج تم پر کسی قسم کی کوئی تنگی یعنی کہ مہر ادا کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی حرج نہ ہو وکان اللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجی من تشاء ومنہن وتؤوی الیک من تشاء کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ جس بیوی کو چاہیں تو علیحدہ رکھیں جس کو چاہے تو اپنے پاس رکھیں اور ومن ابتغیت اور جس کو طلب کرے مما ان میں سے جو ازلتا دور کر دیا آپ نے فلا جناح تو اس میں کوئی تنگی نہیں علیہ کا آپ پر کہ اگر آپ اپنے طلب کرتے جس کو آپ نے علیحدہ کر دیا اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے ان تقر کہ ٹھنڈی رہے اعینہن ان کی آنکھیں ولا تحزن اور وہ ازردہ نہ ہو غمگین نہ ہو یا ردینہ وہ راضی نہیں
बिमा आतैतहुन्ना, इस पर आप इन्हें दें, कुल्लुहुन्ना, सब की सब, यानी कि आप जो कुछ उनको दो उस हवाले से वो खुश रहें। और वल्लाहु यालमु, अल्लाह ताला जानता है, मा फ़ी कुलूबिहिम, जो आपके दिल में है, वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, अल्लाह ताला जो है वो जानने वाला है, बुर्दबार है। अगली आयत में हुक्म दिया गया है, फरमाया गया है, ला यहिल्लु, हलाल नहीं है, लका निसा, आपके लिए औरतें, मिन बाद, उसके बाद, यानी कि इसके अलावा और खवातीन जो है ना वो आपको जायज़ नहीं है, वला अन तबद्दला, के और ना ही के बदलें, बिहिन्ना, उनमें से, मिन अज़वाजिन, और बीवियाँ, यानी कि और औरतों के साथ निकाह करें, वलौ अगरचे आजबा का, आपको अच्छा लगे, हुस्न हुन्ना, उनका हुस्न, इल्ला मामाला का, यमीन का, सवाए जिसके तुम मालिक हो, इनके जो तुम्हारी लोनियाँ हैं। अभी सायत में फरमाया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनके सिवा और औरतों जो तुमको जायज़ नहीं है, ना ही है कि उन बीवियों को छोड़कर जो आप जिनसे पहले निकाह कर चुके हैं, उसके अलावा जो है वो खवातीन से आप निकाह करें, हवा उनका हुस्न कितना ही आपको जो है वो अच्छा ना लगे, मगर जो तुम्हारे हाथ का माल है, यानी लोंडियों के बारे में बोला गया है कि उनके हवाले से आपको इख्तियार है। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन रकीब, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर निकाह रखने वाला है। अब इस रुकू में जो हमने पढ़ा, इसमें जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के हवाले से चंद जो क़वाइद व ज़वाबित डिस्कस किए गए हैं। जैसे आम मुसलमानों के लिए एक वक्त में 4 से ज़ायद बीवियाँ रखना जायज़ नहीं है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस चीज़ की परमिशन दी गई है कि 4 से ज़ायद जो है ना उनसे निकाह कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई औरत बग़ैर निकाह महर के आप के साथ निकाह करना चाहती है तो उसकी भी परमिशन है, वो भी जायज़ है। बल्कि बाकी जो आम मुसलमान हैं उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई। उसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीवियों से गैर मुसावी सलूक करने की इजाज़त दी गई है कि जिसको चाहे जो है वो रख सकते हैं, और जिनको चाहे वो कुछ टाइम के लिए जो है वो दूर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा रुकू था जो हमने डिस्कस किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के हवाले से, चंद फ़वाइद व ज़वाबित थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मनसब के हवाले से, कि वो अल्लाह ताला ने अगर उनको मुबश्शिर, शाहिद और नज़ीर बनाकर भेजा है तो वो किस वजह से है। ये हमारा आज का लेक्चर है। कमेंट्स में बताइएगा लेक्चर आज आपको कैसा लगा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रुकू डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।